السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز ناظرین و مشاہدین، آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شادی کرانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جو فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے۔ سننے کے بعد آپ لوگوں سے پہلے مجھے، پھر آپ لوگوں کو اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ اللہ کے ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح کے ہیں ان کا نکاح کر دو۔ یہاں پر الیامہ کہا گیا ہے۔ الیامہ یہ ایم کی جمع ہے، اور اس سے دو قسم کے لوگ مراد ہیں۔ ایک تو ایسی عورت جس کا خاوند نہ ہو، چاہے وہ کنواری ہو، ابھی اس کی شادی نہ ہوئی ہو، یا شادی ہوئی تھی لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، اب اس کے پاس شوہر نہیں رہ گیا، یا تو مطلقہ ہو، اور ایسی مطلقہ جس میں رجعت نہیں ہوتی، یعنی 3 طلاقیں اس کو مل چکی ہیں، کیونکہ جب تک طلاق رجعی ہے اس وقت تک عدت کے دوران اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، لیکن 3 طلاق دینے کے بعد اب اس عورت کا نکاح اس پہلے شوہر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ 3 طلاق ہوتے ہی وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن جب تک طلاق رجعی ہے اس وقت تک حرام تو نہیں ہوتی جب تک کہ عدت گزر نہ جائے۔ عدت کے دوران طلاق رجعی میں مرد اپنی بیوی کو لوٹانے کا زیادہ حق رکھتا ہے، اور عدت گزر گئی، اب اگر وہ اپنے پرانے شوہر کے طرف جانا چاہتی ہے تو اس کو نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ تو ایسی عورت جس کو طلاق ہو گئی ہو، اس کا خاوند نہ ہو، اگر طلاق رجعی ہے تو اس کا خاوند ہے ابھی، لیکن اگر طلاق رجعی میں عدت ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا شوہر نہیں رہ گیا، یا 3 طلاق ہو گئی تو 3 طلاق ہونے کے بعد ہی وہ عورت اپنے پرانے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا نکاح اس کے ولی کہیں اور نہ کر دیں، اور پھر اس کا نیا شوہر اسے طلاق دے دے، یا اس سے خلا لے لے، یا یہ کہ اس کی وفات ہو جائے، اب ایسی صورت میں پرانے شوہر کی طرف وہ آ سکتی ہے۔ یا مختلعہ ہو، یعنی ایسی عورت جس نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی خلا میں ایک حیض ہوتی ہے، خلا کی عدت 1 حیض ہے، یہ بھی طلاق ہی ہے لیکن خلا ہی ہے، کیونکہ اس میں عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، لہذا ایسی صورت میں خلا ہوتے ہی وہ عورت اپنے مرد کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اگر وہ اس کے ساتھ یعنی رشتے ازدواج قائم کر لے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے، یعنی اس سے نکاح کر لے، چاہے عدت کے اندر یا عدت کے بعد، تو ایسی صورت میں وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لیکن اگر نکاح نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، نکاح کرنے کے بعد ہی اس کو لوٹا سکتا ہے، بغیر نکاح کے، کیونکہ خلا کے اندر رجعت نہیں ہوتی، خلا کے اندر نکاح ہوتا ہے۔ طلاق رجعی 2 طلاقوں کے اندر رجعت ہے، رجوع کرنے کا حق حاصل ہے مرد کو، لیکن 3 طلاق کے بعد رجعت کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں،
یعنی عورتیں جن کے شوہر نہ ہوں، کسی بھی صورت میں، چاہے ان کا نکاح ہی نہ ہوا ہو، یعنی کنواری ہو وہ، یا نکاح تو ہو گیا لیکن شوہر کی وفات ہو گئی، یا طلاق یافتہ عورت ہے، یا خلا لی ہوئی عورت ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ اس کے پاس شوہر نہیں۔ نمبر 2، مرد جس کی بیوی نہ ہو، وہ بھی ایم کے اندر داخل ہے۔ جس کی بیوی نہ ہو، یعنی یا تو اس کی بیوی کو وفات ہو گئی ہو، یا تو اس نے طلاق دے دیا ہو، یا اس کی شادی ہی نہ ہوئی ہو، یا اس کی بیوی نے اس سے خلا لے لیا ہو، ہر طرح کے یعنی ہر وہ مرد جس کے پاس بیوی نہ ہو وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ یعنی لغت ازداد میں سے ہے، میاں اور مرد اور عورت دونوں گویا کہ اس کے اندر شامل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عورتوں کے استعمال میں یہ لفظ زیادہ مشہور ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں سے مرد اور عورت بے نکاح کے ہیں ان کا نکاح کر دو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اولیاء کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی شادی ولی کے بغیر جائز نہیں ہے، اسی لیے ولی شرط ہے نکاح کے لیے، بغیر ولی کے عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ اس آیت میں بھی دلیل موجود ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو اولیاء ہیں، جو اس عورت کے ذمہ دار ہیں، ولی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان کی شادی کر دیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عورت خود بخود شادی نہیں کر سکتی۔ اس طریقے سے اور بھی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اولیاء یعنی جو عورت کے سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو حکم دیا ہے، ان کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے نکاح کا جو عقدہ ہے وہ ولی کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا قبل اس کے کہ تم نے ان سے ہم بستری کی اور تم نے ان کا مہر متعین کر دیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا مہر ان کو ملنا چاہیے۔ إِلَّا يَعْفُونَ، ہاں اگر عورت معاف کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی، مہر طے تھا، اب اس کا مہر کتنا ملے گا عورت کو؟ آدھا مہر کا حق رکھتی ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی ولی، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پر ولی ہے، کیونکہ وہی نکاح کرانے کا حق رکھتا ہے، اسی کے ہاتھ میں گرہ ہے ولایت نکاح کا۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ ولی ہی عورت کی شادی کرا سکتا ہے، ولی کے علاوہ دوسرا شادی نہیں کرا سکتا، اور ولی سے مراد مرد ہوتے ہیں۔ تو ان آیات سے بھی، ایک آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ سورہ نور کی آیت نمبر 32، اور وہ تمام آیات جن میں اللہ رب العالمین نے اولیاء کو، عورتوں کے سرپرست اور ذمہ داروں کو مخاطب کیا ہے، وہ تمام آیتیں اس بات کی دلیل ہیں۔ ایسی حدیث کے بھی، یعنی حدیث کے اندر بھی اس کی واضح اور صریح دلیل موجود ہے۔ جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے، احمد بن حنبل نے، امام زہلی نے، علی بن مدینی نے، یحییٰ بن معین نے، حافظ ابن حجر نے، امام البانی نے، یعنی تقریباً تمام محدثین نے اس حدیث کو یا تو صحیح قرار دیا یا تو حسن قرار دیا ہے، قابل حجت اور قابل عمل۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہی نہیں، اور یہاں مراد عورت کا نکاح ہے، کیونکہ مرد کے لیے ولی شرط نہیں ہے، یعنی مرد خود ولی ہوتا ہے، اس لیے مرد کے نکاح کے لیے ولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، یعنی ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جو عورت اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل، فنکاحها باطل۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، یعنی شرط ہے ولی، بغیر ولی کے عورت کا نکاح نہیں ہوگا۔ فإن دخل بها فلها المہر، اگر آدمی نے دخول کر لیا، ہم بستری کر لی، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کو
مہر ملے گا بمستحل من فرجہا، یعنی اس کی شرمگاہ کو جس نے حلال کیا اس کی بنا پر اس کو مہر دیا جائے گا، لیکن نکاح باطل ہوگا، نکاح دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی۔ فَإِنِ اسْتَجَرُوا، اگر ان سب کا اختلاف ہو جائے، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَا وَلِيَّ لَهُ، تو سلطان اس کا ولی ہوتا ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا۔ تو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ ترمذی اور نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ امام ابن معین نے، امام ابن حجر نے، امام ذہبی نے، ابن ملقن نے اور امام البانی نے اور اس طریقے دیگر محدثین نے اس کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ اس طریقے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنی معقل بن یسار، کہ مجھ سے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہا نزلت فیہ، کہ اللہ رب العالمین نے، ایک آیت ہے کہ وہ آیت کریمہ اس طریقے سے ہے کہ اگر کیا نام ہے، دیکھیے وہ آیت یہ ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت ختم ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں تم نہ منع کرو اس بات سے، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے پرانے شوہر سے نکاح کر لیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اولیاء کو یہاں مخاطب کیا ہے کہ تم ان کو نکاح سے نہ منع کرو۔ یعنی اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور وہ طلاق رجعی تھی، عدت ختم ہو گئی، اب عدت کے دوران تو آدمی اپنی بیوی کو لوٹانے کا زیادہ حق رکھتا ہے اگرچہ عورت انکار کرے، لیکن عدت گزر گئی اور اس نے اپنی بیوی کو لوٹایا نہیں۔ اب عدت گزرنے کے بعد اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی نکاح زوجیت میں لانا چاہتا ہے، یا وہ عورت بھی اپنے شوہر کی زوجیت میں نکاح کے ذریعے سے جانا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں جو عورت کے ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، اولیاء، ان کو منع کیا گیا کہ تم ان کو اس سے منع نہ کرو بلکہ ان کا نکاح ان سے کرا دیا کرو۔ یہ آیت کریمہ کے تعلق سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ معقل بن یسار نے فرمایا کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زوجت اختا لی من رجل فطلقها، میں نے اپنی بہن کی شادی ایک آدمی سے کرا دی تھی تو اس نے کیا کیا، اس کو طلاق دے دیا۔ یہاں بھی دیکھیے بھائی ذمہ دار ہے، ولی ہے، باپ ولی ہوتا ہے، چچا ولی ہوتے ہیں، بھائی ولی ہوتا ہے، بیٹا ولی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے دور کے لوگ، جب کوئی نہیں رہے گا تو دور کے رشتہ دار ولی بن جائیں گے، اور جن کا کوئی ولی نہ ہو ان کا بادشاہ حاکم وقت ولی ہوتا ہے، یا اس علاقے کے ذمہ دار لوگ ولی ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ملک ہے جہاں پر اسلامی سلطنت نہیں ہے یا مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے تو اس صورت میں علاقے کے جو ذمہ دار ہیں، بڑے علماء ہیں، یا اس علاقے کے کمیٹیوں کے اور اسلامی تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، وہ ولی بن جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کرا دی تو انہوں نے اس کو طلاق دے دیا، حتیٰ اذا انقضت عدتها، جب اس کی عدت ختم ہو گئی، جاء یخطبها، تو آئے اور ان کو پیغام دینے لگے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عدت کے اندر نہیں لوٹایا، عدت کے بعد آ کر کے پیغام دے رہے ہیں۔ فقلت له، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ زوجتک، میں نے تمہاری شادی کرائی، وہ فرشتک، اور تم کو میں نے بستر دیا، واکرمتک، اور میں نے تمہاری تکریم کی، عزت کی، فطلقتها، تم نے اس کو طلاق دے دیا، ثم جئت تخطبها، پھر تم دوبارہ آئے میرے پاس اسے شادی کا پیغام دے رہو، لا واللہ لا تعود الیک ابدا، لا، اللہ کی قسم وہ تمہاری طرف کبھی نہیں جائے گی، یعنی اب تم کو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کان رجل لا باس بہ، لیکن جو آدمی تھے اچھے تھے، ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ وکانت المرأة تريد ان ترجع الیہ، اور ان کی بہن بھی چاہتی تھی، وہ عورت بھی چاہتی تھی کہ ان کی طرف چلی جائے، یعنی نکاح ہو جائے۔ فانزل اللہ هذه الآیہ، تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت گزر جائے، اور لہذا تم ان کو ان سے نکاح کرنے سے نہ روکو، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو وہ کہتے ہیں فقلت الان افعل یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ضرور یہ کروں گا۔ قال، تو کہتے ہیں کہ فزوجها ایاہ، تو انہوں نے ان کا نکاح ان سے کرا دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔
کس کی روایت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یعنی ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ بھائی تھا، معقل بن یسار کی بہن تھی، اور انہوں نے پھر ان کی شادی کرا دی۔ اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مرفوعاً، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزوج المرأة المرأة، عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کراتی، ولا تزوج المرأة نفسها، اور نہ ہی عورت خود اپنا شادی کر سکتی ہے۔ فإن الزانیہ ہی التي تزوج نفسها، عورت ہی جو ہے زانیہ ہی خود بخود اپنا نکاح کرتی ہے، عورت جو زانیہ عورت وہی اپنا نکاح کرتی ہے۔ فإن الزانیہ ہی التي تزوج نفسها، کہ زانیہ عورت وہی خود اپنا نکاح کرتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ یعنی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر نکاح کے، بغیر ولی کے اپنا نکاح کرے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنکح الایوم حتی تستأمر، ایوم کا نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی اجازت لے لی جائے، یعنی اس سے پوچھ لیا جائے اور اس کا امر، اس کا حکم لے لیا جائے۔ اور یہاں پر ایم سے مراد کون ہے؟ وہ عورت جو سیبہ ہو، جس کا نکاح ہو گیا، یا تو بیوہ ہو گئی یا تو مطلقہ ہو، تو اس کو ایم یہاں پر کہا گیا۔ یعنی جب تک کہ وہ کہہ نہ دے اس وقت تک اس کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرایا جا سکتا۔ یہاں بھی نکاح کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اولیاء کی طرف کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ ان کا نکاح نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ کہہ نہ دے اپنی زبان سے۔ اور ولا تنکح البکر، اور جو باکرہ لڑکی ہے اس کا نکاح نہیں کرایا جا سکتا حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے۔ دونوں سے اجازت لیا جائے گا، دونوں سے اجازت یہ ضروری ہے، نکاح کے لیے ضروری ہے دونوں کا اجازت دینا، لیکن دونوں کی اجازت میں فرق ہے۔ باکرہ کی جو اجازت ہوگی، قالوا یا رسول اللہ کیف اذنھا، لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وہ کیسے اجازت دے گی؟ تو باکرہ عورت ہے، شرمیلی، کیسے کہے گی؟ قال ان تسکت، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ خاموش رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی اجازت ہے، اس کی رضامندی شامل ہے، یعنی اس کے سامنے ذکر کیا جائے کہ تمہارا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کیا جائے گا، اور وہ ہنس پڑے، مسکرا دے یا خاموش رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے اجازت ہو گئی۔ لیکن اگر ایم ہے، باکرہ نہیں، سیبہ ہے، شادی شدہ عورت تھی، شادی ہو گئی تھی لیکن اب بیوہ ہو گئی یا اس کو طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں باقاعدہ اپنی زبان سے کہے گی کہ ہاں میں اس سے راضی ہوں، کیونکہ وہ جو کیا نام ہے باکرہ عورت کے اندر جو نزاکت یا اس طریقے جو شرم ہوتی ہے وہ شادی شدہ عورت سے بہت حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں وہ زبان سے کہے گی کہ ہاں مجھے اقرار، مجھے قبول ہے، اس کے ساتھ میری شادی کر دی جائے، تو وہ باقاعدہ کلام کے ذریعے سے اجازت دے گی۔ لیکن جو باکرہ عورت ہے وہ اس کی خاموشی، اس کی اجازت ہوگی۔ تو یہ ساری حدیثیں اور ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ اور صحابہ سے بہت زیادہ آثار، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر فاروق سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دیگر صحابہ کرام سے بہت سارے آثار، ایسے تابعین، طبع تابعین سے بہت سارے آثار ثابت ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عورت کا نکاح بغیر ولی کے نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی جمہور کا مسئلہ ہے، یہی محدثین کا مسئلہ ہے۔ اور امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے کہ انہ لا یعرف عن احد من الصحابہ خلاف ذلک، صحابہ میں سے کسی سے بھی اس کے خلاف نہیں جانا جاتا ہے، یعنی کسی بھی صحابی سے اس کے خلاف کوئی بات نہیں جانی جاتی ہے۔ گویا کہ صحابہ کے اس پر اتفاق ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے ولی شرط ہے، جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، ایسے نکاح کے انعقاد کے لیے، صحیح نکاح ہونے کے لیے ولایت شرط ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور ولی کی میں نے تفصیل بیان کی کہ اگر قریب کا ولی نہیں، دور کے ولی ہو جائیں گے اور آ کر کے وہ نکاح کرا دیں گے۔ تو عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہاں پر حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب الایامہ میں مرد بھی داخل ہیں تو کیا مرد کے لیے بھی ولی ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں،
مرد کو خارج کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مرد ہی ولی ہوتے. ہمارے نبی نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا ہے کہ عورتوں کا نکاح ان کے ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا. مرد کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی. اور پھر مرد ہی ولی ہوتا ہے اور لہذا مرد ولایت کا مستحق محتاج نہیں ہوتا. لہذا مرد کے لیے حکم نہیں ہے. اگرچہ لفظاً لغت کے اعتبار سے الیامہ میں وہ بھی شامل ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں یا اس طریقے سے احادیث میں ایسے لوگوں کو خارج کر دیا گیا. لہذا شرعاً وہ لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے، اگرچہ لغتاً وہ لوگ اس کے اندر شامل اور داخل ہیں. تو یہ پہلی بات تھی. یا دوسری بات، ایک تو ایامہ کا معنی بیان کیا گیا اور ایک کی ولی ضروری ہے، شرط ہے نکاح کے لیے. اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے جو اچھے غلام ہیں اور لوڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. یعنی غلام کا، پہلے غلاموں کا زمانہ تھا، لوڈیوں کا زمانہ تھا، اب تو دور ختم ہو گیا ہے، اس لیے بہت زیادہ اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے جو غلام اور لوڈیاں ہوتی تھیں ان کے جو آقا اور سردار ہو اور مالک ہوا کرتے تھے ان کو اللہ نے مخاطب کیا کہ ان کا بھی نکاح کر دیا کرو، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے شہوت رکھی ہے، اگرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو، لونڈی ہی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں غلام اور لونڈی سے شہوت کھینچ نکال دی گئی، نہیں، وہ انسان ہیں، ان کے اندر بھی شہوت ہے. لہذا ان کا بھی نکاح کر دیا جائے، ان کا بھی نکاح کر دیا جائے غلام اور لونڈی کا. یا اس طریقے سے آزاد اگر کرنا چاہے، یعنی لونڈی ہے اور آزاد سے نکاح کر دیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. یا اس طریقے سے جو ہے اسلام کے اندر تو کفو ہے، یعنی دینداری ہی اصل ہے سمجھ لیجئے. لہذا ایک دوسرے سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی شادی کن سے کرائی تھی؟ غلام تھی، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ دینداری یہی اصل ہے کفو کے اندر، کہ دیندار ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے اندر دینداری اور تقوی پرہیزگاری کو انسان کو ترجیح دینا چاہیے. پھر اللہ فرماتا ہے یکونوا فقراء، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے امیر بنا دے گا، مالدار بنا دے گا. اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ انہیں مالدار بنا دے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح مالداری کا ایک ذریعہ اور سبب ہے. جیسے مالداری کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، انہی میں سے ایک ذریعہ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ نکاح کرنا. نکاح کرنے سے اللہ رب العالمین اپنا فضل ایسے آدمیوں کو دیتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیتا ہے. یہاں پر دل کی بھی مالداری مراد ہے، اگرچہ یہاں پر مال کی مالداری زیادہ ہے مراد ہے، کیونکہ فقراء کے مقابلے میں مال آتا فقر کے مقابلے میں، ورنہ دل کی مالداری بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے، اگرچہ دل کی مالداری ہی اصل مالداری ہوتی ہے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے. انسان اگر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے ہوئے پاک دامنی اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے اور اس طریقے سے ذریہ صالحہ کی رغبت کے ساتھ انسان شادی کرتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اضافہ اور ان کی تربیت ہم کریں گے، نیک بنائیں گے، صالح بنائیں گے، ان تمام نیتوں کے ساتھ انسان جب شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شادی کو اس کے لیے مالداری کا ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو رزق دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ مالدار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاثۃ حق اللہ عونہم، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی مدد اللہ رب العالمین پر حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، والمکاتب الذی یرید الادا، اور وہ غلام جو اپنے آقا اور مالک سے لکھا پڑھی کر لیتا ہے اور وہ ادا کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ مالک کو کہتا ہے کہ میں اتنا پیسہ آپ کو دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دو، تو وہ ادا کرنا بھی چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ لکھوا لیا اور پھر اس کے دل کے اندر ادائیگی نہ ہو، ایسا نہیں، وہ ادا کرنا چاہتا ہے، یعنی مخلص ہے اس کے اندر، اور وہ محنت اور دوڑ دھوپ کر کے وہ پیسہ کما کر کے وہ پیسہ غلام اپنے مالک کو دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے. تو ایسے غلام کی بھی اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے، یعنی اس کی کمائی میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مال دیتا ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے. والناکح الذی یرید العفاف، وہ ناکح جو پاک دامنی چاہتا ہے،
یعنی نکاح کرنے والا، شادی کرنے والا اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ پاک دامن ہو وہ. اگر نکاح نہیں کرتا، زنا میں پڑ جاتا، خطرہ اور خدشہ تھا، تو نکاح اختیار کرتا ہے، نکاح کر لیتا ہے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. تو یہاں پر مدد ہر طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پاک دامنی میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح ذریت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مال دیتا ہے. عون کے اندر، مدد کے اندر سب داخل اور شامل ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ غربت اور مفلسی یہ نکاح میں مانع نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر کچھ لوگ کچھ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ شادی ہوئی اور اللہ ان کو مالداری عطا کر دی. تو یہ سب واقعات ثابت نہیں ہیں. جیسے یہ واقعہ کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی آیا اور اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو ہمارے نبی نے کہا کہ شادی کر لو. تو یہ روایت قطعاً صحیح نہیں ہے، بے حد ضعیف روایت ہے. ایسے ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی تشریف لائے اور ہمارے نبی سے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو ہمارے نبی نے کہا شادیاں کر لو. اس نے 4 شادیاں کی. جب چوتھی شادی کی تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر رزق کے، مال کے دروازے کھول دیے، کافی مالدار ہو گیا. تو یہ بھی روایت حد درجہ ضعیف ہی نہیں بلکہ مکذوب ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جھوٹی روایت ہے. ایسے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ التمسوا الرزق فی النکاح، بالنکاح، نکاح کے ذریعے سے رزق تلاش کرو. یہ بھی روایت صحیح نہیں، ضعیف روایت ہے. ایسے ہی تزوجوا النساء فإنہن یأتینکم بالمال، کہ عورتوں سے شادی کرو کیونکہ عورتیں مال لے کر کے آتی ہیں. وہ مال لے کر کے، یعنی مال کا ذریعہ، مالداری کا ذریعہ بنتی ہیں. تو یہ روایت بھی ضعیف ہے. ایسی ایک روایت اور لوگ بیان کرتے ہیں تزوجوا فقراء یغنیکم اللہ، فقراء کا سے نکاح کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کر دے گا؟ مالدار کر دے گا. یہ روایت بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ جو قصاص ہیں، وضاعین ہیں اور نمک مرچ لگا کر کے اپنی باتوں کو پیش کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے یہ روایت جو اخیر میں نے پیش کیا اس کو گھڑا ہے، جیسا علماء نے بیان کیا. تو یہ جو حدیثیں پیش کی گئی 3، یہ سب ان میں یا تو کچھ ضعیف ہیں یا تو کچھ حد درجہ ضعیف ہیں، کچھ تو انتہائی یعنی کیا نام ہے، ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. علماء نے، ائمہ نے، جیسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان تمام لوگوں نے ایسی حدیثوں پر ضعف کا حکم لگایا ہے. اور شادی مالداری کی بنا پر نہیں بلکہ دینداری اور تقوی کی بنا پر ہونی چاہیے. یہی اصل ہے، کیونکہ مال بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے، خوبصورتی بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور بھی دیگر چیزیں ختم ہو جانے والی، لیکن یہ جو دینداری ہے یہی اصل ہے. اور دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا گیا شریعت کے اندر. یہاں بھی گویا کہ فقر و فاقہ کو، غربت و مفلسی کو معنی نہیں سمجھا گیا کہ اگر کوئی فقیر ہے تم شادی نہ کرو، تم مالدار ہو، نہیں، شادی کر دو. یہ اگر دیندار ہے، نیک آدمی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو یہ فقر و فاقہ یہ معنی نہیں ہونا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. بلکہ اگر دیندار ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور دینداری سے مراد موحدین، کیونکہ دینداری کی بنیاد توحید ہے اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا، یہی اصل دینداری. دینداری شرک کے ساتھ نہیں آ سکتی، دینداری بدعات اور خرافات کے ساتھ نہیں آ سکتی، قطعاً نہیں آ سکتی. دینداری کی بنیاد، تقوی کی بنیاد توحید ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اس لیے بظاہر کوئی آدمی 5 نماز کا پابند ہی کو نہ ہو، لمبی داڑھی ہو، کپڑے ٹخنے سے اوپر ہوں، صدقات و خیرات بھی کرتا ہو، تہجد گزار بھی ہو، لیکن وہ اللہ کی نظر میں، دین اسلام کی نظر میں متقی نہیں ہے. اگر وہ شرک کرتا ہے تو، اگر وہ شرک کرتا ہے، بدعات و خرافات کرتا ہے، صحابہ سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر نہیں ہے، تو ایسا آدمی دنیا کی نظر میں متقی پرہیزگار تو ہو سکتا ہے، لیکن دین اور اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ متقی اور پرہیزگار قطعاً نہیں ہو سکتا. توحید اساس ہے، توحید بنیاد ہے، توحید خالص، توحید عبادت، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. یہ جو توحید ہے یہ ایک بنیاد اور اساس ہے. اس کے بغیر کوئی متقی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا. وہ عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. جو اس حالت میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، یا تو اول وہلہ میں یا تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد. لیکن جو مر گیا شرک کرنے کی حالت میں تو کبھی بھی جنت کے اندر جائے گا ہی نہیں جائے گا.
اللہ نے متقین کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے اور یہ شرک کر رہا ہے، ہم اسے متقی اگر کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، جبکہ وہ شرک کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ شرک کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی وہ ہے جو خالص اللہ کی بات کرنے والا ہو، اللہ کی توحید میں، چاہے ربوبیت ہو، چاہے الوہیت ہو، چاہے اسماء اور صفات ہو، کسی میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو، وہی بندہ متقی ہو سکتا ہے، وہی پرہیزگار ہو سکتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے جنت ہے، لیکن جو شرک کرے گا وہ جنت کے اندر قطعاً نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر حرام کر دیا ہے جنت۔ ایسے لوگ جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اور بغیر توبہ کے شرک ہی کی حالت میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ تقویٰ سے مراد کیا ہے، دینداری سے مراد کیا ہے۔ دینداری سے مراد توحید بنیادی شرط ہے دیندار بننے کے لیے۔ تو اصل کیا ہے کہ انسان دینداری دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ ترمذی کی روایت۔ امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا کہ جب تمہارے پاس پیغام آئے ایسے شخص جس کے دین اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو، دین سے، اس کے توحید، اس کی دینداری سے تم راضی ہو، وہ شرک کرنے والا نہیں ہے، بدعت اور خرافات کرنے والا نہیں ہے، مشرک نہیں ہے وہ، فزوجوہ، اس کی شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور لمبا چوڑا فساد ہوگا، بدکاری پھیلے گی، زنا عام ہوگا اور فتنے پھیلیں گے، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت دونوں کے اندر یہ چیز رکھی ہے، شہوت رکھی ہے، اور اس شہوت کو بجھانے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو بتا دیا، اور وہ شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے۔ جی، تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر فتنہ ہوگا اور فساد پھیلے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کی بنا پر عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی بنا پر، ولحسبہا، اس کے حسب و نسب کی بنا پر، ولجمالہا ولدینہا، اس کے جمال کی بنا پر، خوبصورتی، اور اس کے دین کی بنا پر۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، غالباً اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دین والی کو ترجیح دو، دین والی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ دیندار عورت ہوگی، موحدہ ہوگی، تو تمہارے دین پر چلنے میں معاونت کرے گی، تمہارے بچوں کی دینی تربیت کرے گی، توحید اور سنت پر، صحابہ سے محبت پر، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، کیونکہ شوہر جو ہوتا ہے، باپ، اس کا زیادہ تر حصہ باہر گزرتا ہے گھر سے، عورت ہی گھر میں ہوتی ہے، اس لیے جو بچے ہوتے ہیں وہ عورتوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان سے لگے رہتے ہیں، اس لیے ان کے اندر محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کے اندر، ماؤں کے اندر۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، دین والی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، کیونکہ دینداری سب سے اہم چیز ہے۔ یہ خوبصورتی بڑھاپے میں ختم ہو جاتی ہے، جھریاں آ جاتی ہے چہرے کے اوپر، کمر جھک جاتی ہے، چہرہ جو ہے لٹک جاتا ہے، تو خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ ایک متعین وقت تک رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دینداری ایسی چیز ہے جس سے دنیا کے اندر بھی انسان کو سکون ملے گا۔ اگر عورت دیندار ہوگی، شوہر گھر پہ نہیں رہتا ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، تقوی اور پرہیزگار یعنی تقوی والی عورت ہے، اور خوبصورت بھی ہے، الحمدللہ اگر سب جمع ہو جائے بڑی اچھی بات ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر مان لیجیے عورت دیندار نہیں ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو آدمی کا دل ہمیشہ لگا رہے گا، شک اور شبہ اس کے دل کے اندر آئیں گے۔ اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے، اسے اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، اپنی خوبصورتی اور فخر و غرور ہے وہ، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی زندگی ہجیرن بن جاتی ہے، اس کی زندگی سے چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، ہمیشہ انسان شک و شبہ کے اندر رہتا ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو اس کا قدم پھسل سکتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے، اور وہ ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے مرد کی غیر موجودگی کا۔ لیکن اگر دینداری ہے، تقوی ہے، تو قطعاً ایسا قدم نہیں اٹھائے گی وہ۔ اسی لیے دینداری سے شادی کر کے انسان کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی کامیابی، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ عورتیں سکون کا ذریعہ ہیں،
مرد بھی سکون کا ذریعہ ہے عورت کے لیے، اور مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد سکون کا ذریعہ ہے۔ لیکن کب سکون ہوگا؟ جب انسان ہر طرح سے مطمئن ہو، تب اس کو سکون ملتا ہے۔ اگر مطمئن نہیں ہوگا، انسان صرف خوبصورتی کی بنا پر کر لیتا ہے، بدچلن عورت ہے اور اس طریقے سے غلط عورت ہے، تو ایسے انسان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا ہے۔ سکون دینداری سے آتا ہے۔ جی ہاں، تو دینداری کو انسان کو ترجیح دینا چاہیے۔ دینداری قائم رہنے والی، باقی رہنے والی چیز ہے، برائیوں سے بچانے والی، حفاظ کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ رشتوں کے انتخاب میں مالداری نہیں دیکھنی چاہیے۔ کتنا مال لوگوں کے پاس، کتنے ایسے یعنی مثالیں موجود ہیں کہ مالداری دے کر کے نکاح کر دیا گیا، لیکن رشتہ نہیں چلا، ٹوٹ گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی زندگی کے اندر، خلا لینا پڑا یا اسے طلاق دینی پڑی۔ تو اس لیے مالداری کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ مالداری اگر ہے، تقویٰ ہے، تبھی جا کر کے انسان اس مالداری سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر دینداری تو تقویٰ نہیں ہے، مال ہے، تو انسان جہاں چاہتا ہے مال خرچ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ لیکن دینداری اگر ہے انسان کے پاس، تو وہ دینداری انسان کو یعنی روک کر کے رکھتی ہے اور صحیح جگہ پر اسے خرچ کرنے کے لیے کہتی ہے۔ جیسے گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کے منہ میں اگر زین لگا دی جائے تو اس صورت میں کنٹرول رہتا ہے۔ ایسے دینداری کنٹرول کرنے والی چیز ہے۔ انسان اسراف سے، فضول خرچی سے، غلط جگہوں پر خرچ کرنے سے، ناجائز استعمال سے، اللہ سے کا تقویٰ، اللہ کا ڈر اسے بچاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ دینداری ہو۔ دینداری جب رہتی ہے تو مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، عزت کی حفاظت ہوتی ہے، بچوں کی دینی تربیت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے یعنی تمام چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ لیکن اگر دینداری نہیں ہے تو مال بھی ختم ہو جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے۔ جی، مال اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا ہے، آنے جانے والی چیز ہے۔ کل انسان مالدار تھا، آج غریب ہو گیا، آج غریب تھا، کل مالدار ہو جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے غریب تھے، اللہ نے مال دے دیا، جتنے مالدار تھے کتنے غریب ہو گئے۔ تو یہ مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ جس کو چاہتا اسے دیتا، لہذا یہ معیار نہیں ہے، اصل معیار دینداری ہے، اور دینداری ہی کو ترجیح دینا ہے چاہیے ہمیشہ انسان کو۔ نکاح میرے بھائیوں کیا ہے؟ ضروری ہے کرنا، ضروری ہے نکاح، خاص طور سے اس شخص کے لیے جس کے پاس وسعت ہو، قدرت ہو، اور وہ بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور اگر نہیں کرے گا زنا میں پڑ جانے کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین باقاعدہ حکم دیا ہے، نبی کا بھی باقاعدہ جو ہے حکم ہے، تزوج الودود الولود، شادی کرو ایسی عورتوں سے جو مہربان ہو، زیادہ بچے دینے والی ہو۔ اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو فلیتزوج، وہ شادی کر لے۔ حکم ہے اللہ کے رسول کا، وہ شادی کر لے جو طاقت رکھتا ہے۔ فإنه أغض للبصر وحسن للفرج، وہ نگاہوں کو پست کرنے والی چیز ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے باقاعدہ حکم دیا شادی کرنے کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شادی کرنا اس شخص کے لیے بطور خاص جو وسعت رکھتا ہے، شادی نہیں کرے گا زنا میں پڑ جائے گا، اور اس کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، عورتوں کی شہوت ہے، خواہش ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے شادی کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس 3 صحابہ کرام تشریف لائے، ہمارے نبی سے کہ ازواج مطہرات سے ہمارے نبی کی بات کرنے کا حال پوچھا کہ کیسے آپ بات کرتے ہیں، تو ان کو بتا دیا گیا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ واقعہ بہت مشہور، اختصار کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ تمہارے نبی کو جو بتایا گیا، تمہارے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں، وہ اتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، عورتوں کے پاس جاتا بھی ہوں، ان سے ہم بستری بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں نکاح کرنا سنت ہے، سنت یعنی طریقہ، یہ وہ معنی میں سنت نہیں ہے جو یہ سنت موقدہ ہوتی ہے یا سنتیں جن کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ، یہ معنی یہاں پر نہیں ہے۔ سنت شریعت کے اندر کبھی اس معنی میں بھی جو فقہا کی اصطلاح وہاں بھی مراد ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے طریقے کے معنی مراد ہوتا ہے۔ تو جیسے یہاں پر طریقہ مراد،
جیسے داڑھی رکھنا کچھ لوگ کہتے ہیں سنت ہے، یقیناً سنت ہے، لیکن وہاں سنت طریقے کے معنی مراد ہے۔ طریقہ دین کی پہچان ہے داڑھی رکھنا، طریقہ ہے نبیوں کا، ہمارے نبی کا طریقہ، تو اسے یہاں نکاح کرنا طریقہ یہاں مراد ہے۔ یہ اگرچہ علماء نے 5 احکام نکاح کے تعلق سے بیان کیے ہیں، کسی کے لیے واجب، کسی کے لیے حرام، کسی کے لیے مکروہ، کسی کے لیے مستحب، کسی کے لیے مباح، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کا جو دور ہے، اس دور کے اندر جو ہے شادی نہ کرنے سے، بلکہ شادی میں تاخیر کی وجہ سے دیکھیے کتنے مفاسد اور کتنے نقصانات اور کتنی پریشانیاں معاشرے کے اندر جنم لے لیتی ہیں۔ جی ہاں، کتنے غلط واقعات رونما ہوتے ہیں شادی نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ جو نئی ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، وہ ایک آدمی کے پاس موبائل بچے کے پاس ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، اس میں گندی فلمیں، اوریا فلمیں، اور اس طریقے سے ننگی فلمیں، اور اس طریقے سے اور نہ جانے کیا کیا اٹانگ پٹانگ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی شہوت کو بڑھاتی ہیں۔ تو ایسے دور میں خاص طور سے یہ شادی ایک محفوظ قلعہ ہے جس سے آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، عورتوں کی عزتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا شادی کرنا ایسے لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ معاشرہ پرامن رہے، معاشرے کے اندر پاک دامنی رہے، معاشرے کے اندر فسق و فجور، زناکاری، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں ایک بات اور کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے شادی کے اندر اصل تو دونوں چیزیں ہیں، کبھی لڑکے کی طرف شادی کا پیغام، کبھی لڑکی کے ولی کی طرف سے شادی کا پیغام آتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ لڑکا والا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اس کے اندر بڑا فخر و غرور ہوتا ہے، اگر کوئی شادی کر دے لڑکی والا تو بیچارہ وہ لڑکی والا ہمیشہ اس کے سامنے اپنے آپ کو نیچا ہی محسوس کرتا ہے۔ لڑکا والا یہ سمجھتا ہے کہ میں لڑکے لے کر کے آیا ہوں، میں نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے ہمیشہ وہ ایسی باتیں کرے گا اور ہمیشہ فخر و غرور کی باتوں سے جھلکے گا۔ ایسے ماحول میں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور توازن پیدا کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑکے والے باقاعدہ پیغام دیں۔ دونوں شریعت کے اندر لڑکی کی طرف سے بھی پیغام لڑکی کے ولی کی طرف سے آتا ہے، اور لڑکا والے بھی اصل یہی تھا، یعنی کہ لڑکے والے پیغام دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، اس میں کیا ہے کہ وہ جو زمانے جاہلیت کی جو نخوت تھی، اس میں کہ لڑکی کی پیدائش کو لوگ عیب سمجھتے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر لڑکی کی پیدائش کو بہت سارے لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ 4-5 بچیاں ہو گئی تو کبھی کہتا کہاں شادی ہوگی اور کیسے ہم شادی کریں گے، اتنا پیسہ خرچ ہوگا۔ تو ایسا معاشرہ بنا دیا گیا ہے، ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ آدمی لڑکی کی پیدائش کو باعث عار سمجھتا ہے، اور اگر کسی کو لڑکی دے دیتا تو ہمیشہ جھکا رہتا ہے، اس کا سر ہمیشہ اس کے سامنے جھکا رہتا ہے، سمجھ لیجیے اپنے آپ کو جو ہے نیچ سمجھتا ہے اس کے سامنے کہ لڑکے والے ہیں، اور ہمیشہ ان کی بات کو مانتا ہے، اور اس طریقے سے ہمیشہ ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، جی حضوری کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کے سامنے بچھا رہتا ہے۔ جب بھی داماد آتا ہے، اس گھر والے آتے ہیں، ان کی حیثیت سے زیادہ ان کی انسان خدمت کرتا ہے، لیکن وہی لڑکی والا جب لڑکے والے کے پاس جاتے ہیں تو لڑکے والا کوئی قدر نہیں کرتا، کوئی عزت نہیں دیتا، نہ کھانے پینے میں، نہ اور کسی چیز کے اندر۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ بہت ہی غلط بات، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے لڑکے والوں کو پیغام دینا چاہیے، دھیرے دھیرے کرنے سے کیا ہے یہ چیز انشاءاللہ ختم ہوگی۔ جی ہاں، آج یہ جو فرق رکھا گیا ہے کہ لڑکی والا ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے، حالانکہ کتنا بڑا احسان لڑکی والے کا اپنی بیٹی دیتا ہے، جس کو اس نے 20-25 سال تک پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس کا احسان ہے لڑکے کے اوپر، اس کا مقام اونچا زیادہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس بیٹے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کا پیغام کسی کے پاس لے کر کے جائیں، لڑکی والے کے پاس۔ جی ہاں، یہ چیز کریں گے ہم، اگر اسے ہمارے معاشرے میں غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ قطعاً غلط نہیں ہے، شریعت کے اندر باقاعدہ دونوں چیزیں ہیں۔ لہذا ہمارے معاشرے میں اس کو رائج کرنے کی ضرورت ہے، اس پر زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو اونچ نیچ اور اس طریقے سے اوپر اور نیچے کا جو معاملہ ہے لڑکی والے اور لڑکے والے کے درمیان، یہ جو ذہنی تفوق اور ذہنی برتری سماجی طور پر جو لڑکے والوں کو حاصل ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ذریعہ بہتر ہے کہ لڑکے والے پیغام لے کر کے جائیں کہ میں آپ کی بیٹی سے، آپ کی بہن سے جو ہے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا باپ کہے کہ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں، پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اس طرح کی اگر چیز کی جائے گی تو انشاءاللہ یہ جو تھوڑا بہت
آج فرق ہے انشاءاللہ وہ دور ہوگا. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ نے آخر فرمایا کہ اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ علم والا ہے، کس کو مال دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، کس کے ساتھ نہیں ہوگی. تمام ہر چیز کا علم، پتا بھی گرتا اس کا بھی علم، جانور کی وفات موت ہوتی اس کا بھی علم، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر عمل علم اور حکمت سے بھرا ہوا ہے. جی ہاں، تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ ہی کے ہاتھ میں خزانہ ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے. اس لیے ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے اور بغیر کسی واسطے اور سبب کے مانگے. اللہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے تو لوگوں کو دینے میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلا اور تنہا اور ایکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے. ہم سب کی حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.